الشفع والوتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی آج 2 تاریخ ہے. ذی الحج کے معنی ہے حج والا مہینہ. ذی کے معنی والا، حج سے مراد حج. ذی الحجہ کا ترجمہ ہوا حج والا مہینہ، احرام والا مہینہ، حج کے سفر والا مہینہ. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں 2 عظیم عبادتیں اللہ رب العزت نے جمع فرمائی، جن میں سے ایک حج اور دوسری عبادت قربانی. یہ 2 عبادت اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اور شروع کے 10 ایام میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کے بارے میں ذکر کیا، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 2 عظیم عبادتیں اس مہینے میں جمع ہیں. اس مہینے کا افتتاح جب ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں دل و دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک الگ مقام دیا تھا، ایک الگ پہچان دی تھی. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور ان پر جو تکالیف، جو پریشانی، جو دقتیں آئی، ان میں سے کئی اہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں جو اور نبی پر نہیں ہے. ایسی ایسی آزمائشیں، ایسے امتحان اور ایسی امتحانات آئے ہیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ایک الگ ہے، ان کا تذکرہ الگ ہے. قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا نام آیا ہے وہ نبی نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے، وہ ابراہیم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف میں آپ کا تذکرہ روزانہ کر دیا گیا کہ جہاں میرے نبی کا تذکرہ ہوگا، جہاں میرے نبی پر درود پڑھی جائے گی، وہی ابراہیم پر بھی درود پڑھی جائے گی. حالانکہ اور بھی انبیاء ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب ہے، بہت مختلف انبیاء ہیں، لیکن صرف خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام اللہ نے دیا ہے جو نہ موسیٰ پہ ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو. اسی لیے روزانہ نمازوں میں، چاہے فرض نمازیں ہوں، چاہے نفل نمازیں ہوں، چاہے سنت کی نمازیں ہوں، جب انسان تحیات میں آخری قاعدے میں بیٹھ جاتا ہے درود شریف پڑھتا ہے. بغیر ابراہیم علیہ السلام کے درود شریف مکمل نہیں ہو سکتا. یہ مقام کیوں دیا؟ کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تمام کے تمام ابراہیم کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل کو سب جانتے ہیں،
یوسف علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں. جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد یعقوب اور یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں اسحاق کی اولاد سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انبیاء ہیں وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 پشتوں پر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو جب اتنی اولادوں میں سے حضرت ابراہیم کا مقام ہے کہ جو بھی انبیاء آ رہے ہیں وہ آپ کی اولادوں میں سے آپ کے پشتوں میں سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا مقام اعلیٰ ہے، آپ کی فضیلت اعلیٰ ہے. اور کیوں نہ ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چند امتحان آئے. ان میں سے سب سے پہلا امتحان یہی تھا کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، وہ گھر عبادتوں کا گھر نہیں تھا، نمازیوں کا گھر نہیں تھا، ایمان والوں کا گھر نہیں تھا، اسلام والوں کا گھر نہیں تھا، اللہ کو ماننے والوں کا گھر نہیں تھا، بلکہ آپ کے والد جس کو قرآن نے آزر کہا ہے، آزر کہا ہے، آپ کے والد بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے. کیا مطلب؟ بت بنایا بھی کرتے تھے، بت کو بیچا بھی کرتے تھے. یعنی اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ شرک کا اڈا آپ کا گھر بنا ہوا تھا، شرک کا اڈا آپ کا گھر بنا ہوا تھا، اس لیے کہ وہاں بت بنائے بھی جا رہے ہیں، بتوں کی پوجا بھی ہو رہی ہے، بتوں کو بیچا بھی جا رہا ہے، بتوں کو فروخت کیا بھی جا رہا ہے. تو شرک کا اڈا آپ کے گھر میں بنا ہوا تھا. ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے. جس گھر میں بتوں کی پرستش ہوتی ہے اسی گھر میں اللہ نے بت کو توڑنے والا پیدا کر دیا. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا، باپ بت بنا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو کہنے لگے ابا جان یا ابتی متا، کہ آپ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ لما تسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، نہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ بارش پر سکتے ہیں. تم بیمار ہو جاؤ صحت نہیں دے سکتے. ایسے بت بنا رہے ہو، ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو. لیکن شرک ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. وہ کہنے لگے اے بیٹے، اے ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی، تو مجھے میرے بتوں سے دور کر رہا ہے. اگر آج کے بعد میرے بتوں کے بارے میں کچھ کہا، کچھ بولا، مجھ سے ہٹانے کی کوشش کری، تو کیا فرمایا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں پتھر مار کر باہر نکالا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کے والد آزر کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد بتوں کے بارے میں کچھ بولا، بتوں کی تو نے میرے بتوں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھی بات کی تو گھر سے باہر بھی نکال دوں گا، یہاں نہیں رہنے دوں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ کے اندر کوٹ کوٹ کر شرک بھرا ہوا ہے. ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بت ہے، ایک طرف کعبۃ اللہ ہے، ایک طرف باپ کی محبت اور ماں کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت کو ترجیح دی ہے، باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا، ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا، رشتہ داروں کی محبت کو ٹھکرا دیا. اور پھر یہ ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ قوم کسی کام سے میلے کے اندر چلی گئی، سارے لوگ میلے کے اندر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو اٹھا کر تمام بتوں کو توڑ دیا. ان کے کان جو بنے ہوئے تھے وہ توڑ دیے، پیر توڑ دیے، چکنا چور کر دیا. قرآن نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب قوم وہاں سے واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بتوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. پوچھنے لگے یہ کس نے کیا ہے، کون کر سکتا ہے؟ ان کے دماغ میں فوراً آیا کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے بتوں کے بارے میں جو غلط چیزیں بیان کرتا ہے وہ ابراہیم ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. قوم نے پوچھا کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہمارے بتوں کی کان، یہ جو
مجھ سے پوچھ رہے ہو کس نے توڑے ہیں، کس نے کیے ہیں؟ یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، اسی سے معلوم کرو نا کون ہے۔ اس میں جواب بھی تھا اور دعوت بھی تھی۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ تم میرے سے پوچھنے کی بجائے اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، یہ تو تمہیں سب کچھ بتا دے گا، یہ تو تمہاری سنتا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہاری مانتا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اسی سے معلوم کر لو۔ قرآن مقدس نے ذکر کیا، ایک حکیمانہ جواب دیا، فرجعوا، قرآن مقدس نے کہا ان کے سر جھک گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ بت نہ بول سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ جواب بھی دیا اور توحید کا پیغام بھی دیا کہ یہ بت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے۔ خدا وہی ہوتا ہے جو سب کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیے، لیکن قوم نہیں مانی، قوم نے تسلیم نہیں کیا۔ شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، دشمنی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے کوچ کر گئے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ نمرود کو لایا گیا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو اس وقت میں اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس وقت میں اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کہا ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اگر یہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا تو اس کی جڑ ختم ہو جائے گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا، پھر ہمارے بتوں کو کوئی توڑنے والا، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تیل، لکڑیاں تمام کی تمام جمع کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے گی، کیوں سزا دی جائے گی؟ انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، یہ ہمارے بتوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ نمرود نے آگ کو جلانے کا حکم دے دیا اور آگ کے شعلے آسمانوں پر لگ رہے تھے، اتنی خطرناک آگ، اتنی بلندی والی آگ کہ جہاں تک حد نگاہ ہو وہاں تک آگ جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، وہاں سے بھاگے نہیں، مایوس نہیں ہوئے، کہا کہ اگر میرا اللہ یہ چاہتا ہے، میرا اللہ کی مرضی یہ ہے تو میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں۔ کتابوں کے اندر تذکرۃ الانبیاء میں لکھا ہے، فرشتے آ گئے، بارش والے فرشتے آ گئے اور کہا ابراہیم حکم دے بارش برسائیں تاکہ آگ بجھ جائے۔ دوسرے فرشتے آ گئے، اے ابراہیم حکم کرے ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، ابراہیم حکم کرے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ چھوڑ دو، میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میں آگ میں جاؤں، اگر میرے اللہ کو منظور ہے میں آگ میں جانے کو تیار ہوں۔ یہ خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ آگ کو جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن وہ آگ جو جلانا جانتی ہے، وہ آگ جو دنیا کو بتاتی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی آئے گا میں اس کو راکھ کر دوں گی، اس کا نام و نشان مٹا دوں گی، کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، کتنا بھی بڑا زور والا ہو، کوئی بھی چیز اپنے اوپر لگا کر آیا ہو، جو میرے اندر آ گیا اب وہ بچ نہیں سکتا، میں اس کا جسم چکنا چور کر دوں گی۔ وہ آگ جس کی صفت جلانا ہے، وہ آگ جس کی صفت خاک کر دینا ہے، وہ آگ جو اچھی اچھی چیزوں کو مٹی کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے حکم کیا، یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، فرمایا وسلاما، سلامتی والی ہو جا، نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں لیکن آگ آپ کو چھوتی بھی نہیں، کیونکہ آگ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو آگ کو آگ کی صفت جلانا ہے، جو آگ جلانا بھی جانتی ہے، وہ آگ بچانا بھی جانتی ہے۔ وہ آگ جو جلانے کے نام سے مشہور ہے، اسی آگ نے ابراہیم کو بچایا بھی ہے۔ اور جب باہر نکلے، بعض کتابوں کے اندر 7 دن ہے، بعض روایات کے اندر 40 دن ہے، بہرحال مختلف ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ جتنا سکون اور اطمینان مجھے آگ کے اندر ملا ہے، آگ سے باہر آنے کے بعد نہیں ملا۔ جتنی خوشی اور فرحت اور سکون اور اطمینان
کے اندر توحید کا پرچم بلند کیا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ آگ کے اندر بھی میری توحید ہوگی, اور موسیٰ کو بتا دیا پانی کے اندر بھی میری توحید ہوگی. یونس کو بتا دیا مچھلی کے اندر بھی میری توحید کا اقرار ہوگا. یوسف کو بتا دیا کنویں کے اندر بھی میری توحید کا اقرار ہوگا. اللہ کے نبی کو بتایا زمین پر بھی میری توحید کا اقرار ہے اور آسمانوں پر بھی میری توحید کا اقرار ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے. تیسرا امتحان یہ ہوا, وہ بیٹا جو رو رو کر مانگا گیا, وہ بیٹا جو بڑھاپے میں مانگا گیا. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. اس بیٹے کو جو راتوں کو اٹھ کر مانگا گیا, اس کے بارے میں حکم ہو گیا, اے ابراہیم ان کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ, جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ, کوئی سہارا نہیں, دور دور تک کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام فوراً چل دیتے ہیں. حضرت حاجرہ پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. اللہ کا حکم ہے, جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں, پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے, اللہ کا حکم ہے اور آگے چلے اور آگے چلے اور آگے چلے. چنانچہ جہاں بیت اللہ ہے اس کے قریب آپ کو بتایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو یہاں قیام کرنا ہے, یعنی آپ کا بچہ حضرت اسماعیل اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ یہاں پر رہنی ہے اور آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے. بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے, ایسے وقت میں کوئی چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے جہاں پر کوئی سہارا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, دور دور تک جہاں تک نظر جا رہی ہے کوئی دیکھ بھالنے والا بھی نہیں ہے, اور جانوروں کا ڈر الگ ہے, انسان دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. ایسے وقت میں حکم ہوا کہ ابراہیم چھوڑ کر چلے جاؤ. امتحان تھا, آزمائش تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو, کس نے کہا جانے کے لیے, اس جنگل میں چھوڑ کر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں, کس نے تمہیں کہا ہے کہ میرا اللہ کا حکم مجھے ہے. حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ تو نبی ہے, میں بھی نبی کی ماں بننے والی ہوں, تیرا یہ ایمان ہے میرا بھی یہ ایمان ہے. جب اللہ کا حکم ہے اللہ میرے لیے کافی ہے, تمہیں حکم ہے جانے کا, تم چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب پانی ختم ہو گیا, حضرت حاجرہ گھومتی ہے, صفا سے مروہ جاتی ہے, مروہ سے صفا آتی ہے, صفا سے مروہ جاتی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہندوستان ہو یا کوئی غیر الملک ہو, قیامت تک جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے, عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے, چاہے وہ نبی ہو, ولی ہو, متقی ہو, جتنے بھی ہیں, اس ادا پر عمل کرنا لازم ہو گیا. اللہ کو فیملی سسٹم یہ جو ہوا, ابراہیم کی ادا بھی پسند آئی, اسماعیل کی ادا بھی پسند آئی, حضرت حاجرہ کی ادا بھی پسند آئی کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں, پانی کی تڑپ ہو رہی ہے, جبرائیل آتے ہیں, پر مارتے ہیں, چشمہ جاری ہوتا ہے, اور وہ چشمہ جو 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا اور قیامت تک وہ جاری رہے گا, نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے, نہ اس کا رنگ بدلا ہے, نہ اس کی بو بدلی ہے. جیسی خوشبو 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسے ہی خوشبو ہے. جو ذائقہ 1400 سال پہلے تھا وہی ذائقہ آج بھی ہے. دنیا کا کوئی بھی کنواں ہو, اگر 1400 سال پہلے کھولا جائے اور اس کو لگایا جائے اور 1400 سال کے بعد دیکھا جائے, یا تو وہ سوکھ جائے گا, یا اس کا پانی کا ذائقہ ختم ہو جائے گا, یا اس کا رنگ بدل جائے گا, یا وہ گندا ہو جائے گا. قربان جائیے آب زمزم پر, 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے اور قیامت تک ایسا رہنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوئی. اور قرآن مقدس نے باقاعدہ پورے واقعے کو اور احادیث میں اس کو ذکر کیا کہ یہ حج یہ ایسے نہیں ہے, حج ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے, حج حضرت حاجرہ کی وفاؤں کا نام ہے, حج حضرت حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے. یہ حج جو ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا ہو, یہ حضرت حاجرہ کی ادا ہو, یہ تمام کا تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں, وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ قرآن نے ذکر کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے ابراہیم کو مختلف امتحان میں آزمایا ہے, فَأَتَمَّهُنَّ, تمام امتحان میں انہوں نے مکمل اتر کر دکھایا ہے, مکمل اتر کر دکھایا ہے. اور اس واقعے سے, ان چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا آگ میں ابراہیم علیہ السلام کود رہے ہیں, اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو ویران جنگل کے اندر چھوڑ
کھول دیتا ہے، اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے ابھی اتوار اور سنڈے کے دن لیبیا کا وہ شخص آپ نے سنا بھی ہوگا اور سوشل میڈیا پر اس وقت وہ گردش کر رہا ہے، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ، اور اسی ہفتے کا ہے، اتوار اور سنڈے کے دن کا ہے کہ لیبیا کا ایک شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، ایئرپورٹ پر پہنچا، پاسپورٹ کے اندر کچھ کمی تھی، نام کے اندر کچھ کمی تھی، وہاں پر گارڈ نے ان کو روک دیا اور کہا تمہارے پاسپورٹ میں فلاں کمی ہے، تم حج کو نہیں جا سکتے۔ ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، حج پر جانے والے، ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار تمام فلائٹ سے چلے گئے، لیکن اس کا توکل دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں گیا، وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلا، وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تمہاری فلائٹ چلی گئی ہے جس میں تمہیں جانا تھا، تمہارا ٹکٹ جس فلائٹ میں تھا وہ فلائٹ تمہاری نکل چکی ہے، لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیے، اس لیبیا کے شخص نے جس کا نام عامر المہدی ہے، اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، مجھے اللہ بلائے گا، میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، اب میں ارادہ کر کے آ چکا ہوں، پکا ارادہ کر کے آ چکا ہوں، مجھے آواز آ چکی ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، اب میں ایئرپورٹ سے باہر نہیں جاؤں گا، اس فلائٹ میں نہیں دوسری میں جاؤں گا، میرا اللہ مجھے غیب سے بلائے گا، میرا اللہ غیب سے انتظام کرے گا۔ اس عامر المہدی کی ایمان دیکھیے، وہ وہیں پر بیٹھا رہا، فلائٹ جا چکی تھی، فلائٹ کے اندر کچھ کمی آ گئی، تکنیکی خرابی ہو گئی، وہ فلائٹ واپس آ گئی، وہ فلائٹ واپس آ گئی، پھر خوشی ہو گیا، خوش ہو گئے کہ شاید اب ہو، لیکن فلائٹ کو دوبارہ اڑا دیا گیا، دوبارہ اس کو روانہ کر دیا گیا، جب دوبارہ فلائٹ اڑی، دوبارہ اس کے اندر تکنیکی خرابی آ گئی، وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ فلائٹ چلانے والے، فلائٹ کو اڑانے والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تکنیکی کوئی خرابی نہیں ہے، جب تک کہ وہ شخص فلائٹ کے اندر نہیں آئے گا میں فلائٹ کو نہیں اڑا سکتا، جب تک کہ وہ شخص فلائٹ کے اندر نہیں بیٹھے گا میں فلائٹ کو نہیں اڑا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فلائٹ کو اڑانے والا کہہ رہا ہے، فلائٹ کو اوپر چلانے والا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ 2 مرتبہ اڑ گیا اور دونوں مرتبہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا، مسئلہ کچھ نہیں ہے، عامر المہدی کی وجہ سے اللہ نے فلائٹ کو روک دیا ہے، اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ نے فلائٹ کو واپس کر دیا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ جب اللہ پر توکل اور ایمان ہو اور اللہ پر مکمل اعتماد ہو، اللہ آگ کو بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے، جب مکمل ایمان ہو اللہ فلائٹوں کو واپس بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس دنیا کے اندر دکھایا کہ ایسے ایسے لوگ اب بھی ہیں، یہ کرامات اب بھی ہو سکتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو مقام اللہ نے اس کو دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی جو اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اللہ جس کو بلاتا ہے اس کو بلانے پر آتا ہے، دنیاوی انتظام کچھ بھی کہتے رہے، دنیاوی نظام کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اللہ جس کو بلاتا ہے اس کو بلانے پر رہتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے ذکر ہوا، ایک امتحان جس کو قربانی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے آئندہ ہفتے ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ایام چل رہے ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، صبح کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، تاک اور جفت کی قسم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ولیال عشر، 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہے، 10 راتوں سے مراد یہی 10 دن ہے، 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک۔ اور والشفع والوتر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد عرفے کا دن ہے، اس سے مراد عرفے کا دن ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے یہ دن اور یہ رات کتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں۔ انسان کسی چیز کی قسم کھائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، انسان کسی چیز کی قسم کھائے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پھر بھی قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی۔ معلوم یہ ہوا اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ مقام اور وہ چیز بہت اونچی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت افضل ہوتی ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن اور ایام بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی عبادتوں والے ہیں، بڑے اللہ کو منانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنے والے ایام میں 2 اہم عبادت ہونے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے۔
نبی کا روزہ اپنا مقام الگ ہے، لیکن 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یعنی یوم عرفہ تک یہ 9 دن جو بیٹھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دن بھی آپ روزہ رکھیں، کوئی بھی دن روزہ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن کا روزہ 1 سال کے بقدر ہے۔ 1 روزہ رکھو 1 سال کا بدلہ پاؤ، 1 سال کے روزوں کا ثواب پاؤ۔ یہ کون؟ یہ میں اور آپ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور مزید اگلی جملے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے بقدر ہے۔ دل کا مقام بھی اعلیٰ ہے کہ روزہ رکھنا 1 سال کے برابر، رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ شب قدر کے برابر۔ شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، کتنے مناقب ہیں؟ 1 رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 1 دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یہ ایام چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، 1 تاریخ سے شروع ہو گئے، ان کے اندر تذکیر، تحلیل، تسبیح پڑھو۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ اس کے اندر جو فضیلت احادیث میں ملتی ہے وہ وہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ ان کا ذکر کیا جائے، تسبیح پڑھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں 10 دن کے جو فضیلت ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر، یہ تو ہو گیا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے عرفے کے تعلق سے، آنے والا جمعہ یعنی آج کے دن یوم عرفہ ہوگا یہاں کے حساب سے، اسی دن کا روزہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ، 90 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کا روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس 1 روزے کے بدلے میں اللہ 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں، اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے، کوئی سفر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آنے والا جمعہ چاہے تو کوئی سے دن بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اگر یہ نہیں تو کم از کم یوم عرفہ جو آج کے دن جمعے کے دن ہونے والا ہے، 90 ذی الحجہ کا ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تکبیر تشریق بھی شروع ہونی ہے، وہ بھی 9 ذی الحجہ سے شروع ہونی ہے، یعنی آنے والے جمعہ، آنے والا جمعے کی فجر سے وہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہفتے کی قربانی ہے۔ آنے والے جمعے 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کو ویسے بھی پڑھنے کا حکم ہے، ان کی تسبیح پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن خاص طور پر 9 ذی الحجہ کو ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے بعد مردوں پر آواز کے ساتھ میں اس کا پڑھنا واجب، اس کا پڑھنا واجب ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرے کہ 9 ذی الحجہ آنے والے جمعے کی فجر سے فرض نماز کے فوراً بعد مرد حضرات اونچی آواز سے کہ تکبیر تشریق اللہ اکبر یہ پڑھیں، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا بھی جو ہے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔